الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روئے زمین پر عبادت کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کو اللہ نے وہ شان وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو اپنا گھر تعمیر فرمایا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ رب نے اس کا ذکر کلام پاک میں ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ یہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ جس سے سارے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ سارا عالم ساری دنیا کعبۃ اللہ کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کرتی ہے، اور اللہ نے کعبۃ اللہ کو برکت کا ذریعہ بنایا، اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس سرزمین میں حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 53 سال 53 سال تک حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اپنی مبارک زندگی گزاری۔ اللہ کو یہ زمین اتنی پسند آئی مکہ مکرمہ کی کہ مولا نے اسی سرزمین پر اپنا گھر تعمیر فرمایا، اور رب نے جب اس گھر کی تعمیر روئے زمین پر مکمل فرما دی تو اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے بندوں میرے گھر کی طرف آؤ، میرے گھر کا حج کیا کرو، میرے گھر کی زیارت کیا کرو، میرے گھر کا طواف کرو، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاؤ، آب زمزم کو پیا کرو، اس حجر اسود کو چوما کرو، مقام ابراہیم پر نماز نفل پڑھا کرو، مینا عرفات اور مزدلفہ میں جہاں میرے مصطفیٰ نے تمہارے حق میں رو رو کر دعائیں مانگی، ان میدانوں میں جا کر تم بھی اپنی مغفرت کی دعا مانگو، تم بھی اپنی بخشش کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس گھر روئے زمین پر جو بنایا، یہ سب ہماری ہدایت کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو روئے زمین پر بنایا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کلام پاک میں یہ بات کھلے طور پر ارشاد فرما دی، مگر یہ آیت کریمہ کیوں نازل کی گئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے؟ یہ اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو اسلام کے سخت ترین دشمن ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہودی اسلام کے سخت مخالفت کرتے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نے دیکھا کہ مدینہ میں بہت زیادہ یہودی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ یہودی بھی اسلام کے قریب آ جائے، یہودیوں کے دل پلٹ جائے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے، وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ تو یہودیوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے حضور نے نماز پڑھا۔ یہ بیت المقدس کہاں ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر جو اللہ کا گھر ہے، جہاں مسجد اقصی واقع ہے، یہ فلسطین کی سرزمین پر یہ بیت المقدس ہے۔ یہودی اس کو اتنا ادب کرتے ہیں، یہودی بیت المقدس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جیسے ہم کعبے کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے بیت المقدس ہی کعبہ ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے مدینہ آنے کے بعد آپ نے بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھا، اور حضور نے یہ چاہا کہ یہودی بھی اسلام کے قریب ہو جائے۔ جب آقا نے دیکھا کہ یہودی اسلام کے قریب ہو نہیں رہے ہیں، ان کے دل بدل نہیں رہے ہیں، وہ اسلام سے سخت ترین دشمنی رکھ رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے جا رہے ہیں، وہ صحیح اسلام کے راستے پر آ نہیں رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کعبہ قبلہ بن جائے، کعبے کی جانب چہرہ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا، جب حضور نے چاہا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ قبلہ بنا دے، تو اللہ نے اسی وقت میں اس اپنے کلام پاک میں آیت نازل فرمائی۔ رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ رب نے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، میرے لیے مشرق اور مغرب ہر جگہ میں ہی رہتا ہوں، ساری جہتیں ہر مقام پر، ہر جگہ پر میری قدرت ہے، میرا علم ہے، میری رحمت اور برکت ہے، کائنات کا کوئی حصہ میری رحمت سے، میرے علم سے، میری برکت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اے نبی، اگر آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ اگر کعبے کو اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خواہش کے مطابق قبلے کو بدل دیتے ہیں، ہم آج سے آپ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے حضور کی چاہت کے مطابق، حضور کی خوشی کے مطابق کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران ہی حضور نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے اپنے قبلے کی طرف پلٹا دیا، اور قبلے کی جانب چہرہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ادا کرنی شروع کر دی۔ جب یہودیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ سے افضل تو بیت المقدس ہے، کعبۃ اللہ سے بلند مقام و مرتبہ بیت المقدس کا ہے، کعبۃ اللہ سے بلند درجہ بیت المقدس کا ہے۔ سارے نبی یہیں پر آ کر انہوں نے عبادتیں کی ہے، سارے نبیوں نے اپنی پیدائش کی جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہ آ کر یہاں پر رہتے تھے، یہاں پر بستے تھے، ان کی مزاریں یہیں پر ہے، یہیں پر وہ دفن ہوئے، یہیں پر زندگی گزاری۔ تو انہوں نے کہا ہر نبی نے بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھا، بیت المقدس کا مقام کعبے سے اعلیٰ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ بیت المقدس سے کیوں پھیر لیا؟ حضور نے کعبے کی جانب چہرہ کیوں کیا؟ جبکہ کعبے سے بھی بلند مرتبہ
بیت المقدس کا ہے، تب اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے یہودیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ رب نے فرمایا اے یہودیوں، روئے زمین پر میری عبادت کے لیے سب سے پہلے اگر میں نے کوئی گھر تعمیر کروایا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ رب نے فرمایا کعبۃ اللہ میرا پہلا گھر ہے، تو اسی لیے اس کا مقام سارے مقامات سے سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے گھروں سے سب سے اعلیٰ رتبہ میں نے کعبے کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کعبۃ اللہ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ جب آسمان کے نیچے رب نے ابھی زمین پیدا نہیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بس آسمان اور عرش الہی تھا، اور روئے زمین کے جگہ پر صرف پانی ہی پانی تھا، صرف پانی ہی پانی تھا۔ رب نے ابھی زمین کو پھیلایا نہیں تھا۔ زمین جو پھیلی، زمین کا سب سے پہلا حصہ رب نے جو بنایا وہ کعبۃ اللہ کا مقام تھا۔ کعبۃ اللہ کا جو مقام ہے یہ زمین کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ رب نے پہلے اسی مقام کو بنایا اور پھر یہاں سے زمین کو پھیلایا۔ یہاں سے زمین پھیلتی چلی گئی، لیکن سب سے پہلے جو زمین کا حصہ اللہ نے جو پیدا فرمایا وہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے۔ یہی کے حصے کو سب سے پہلے بنایا۔ وہ کس طرح تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ علامہ ابن عساکر آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کے مقام پر صرف پانی ہی پانی تھا تو اللہ نے اس پانی میں جھاگ کو پیدا کیا۔ اس پانی میں ایک جھاگ آیا، ایک کف آیا، اور رب نے وہ جو کف پیدا کیا، وہ جو جھاگ پانی میں سے جو اوپر کی طرف آیا، یہ اسی مقام پر آیا جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے مقام پر رب نے پانی سے جھاگ کو بنایا، ایک کف کو بنایا، اور اس کے بعد اسی جھاگ کو ساری روئے زمین پر پھیلایا۔ جیسے جیسے وہ کف پھیلتا گیا، وہ پانی پر جھاگ پھیلتا گیا، زمین بنتی گئی۔ لیکن سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ کی جگہ سے اللہ نے اس جھاگ کو بنایا اور اسی کو ساری روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اب علامہ فضل حق آپ فرماتے ہیں، حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اگر سمجھنی ہو تو ایسے سمجھے جیسے ایک پانی کا ایک کوئی برتن ہو، پانی کا بڑا سا برتن ہو، اور اس پانی کے برتن میں اگر کوئی مٹی کا ڈھیلا ڈال دے تو جس مقام پر وہ مٹی کا ڈھیلا پانی کے برتن میں پڑا ہوا ہوگا وہ حصہ ابھرا ہوا ہوگا، وہ حصہ اونچا ہوگا، اس کے اطراف میں مٹی پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ جو ابھرا ہوا جو حصہ جہاں پانی کے برتن میں پڑا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے اطراف میں جو مٹی برتن میں پھیلی ہوئی ہے وہ ساری روئے زمین ہے۔ اللہ نے اس طرح سے زمین کو پھیلایا، اس طرح سے اللہ نے زمین کو بنایا۔ اور اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ کعبۃ اللہ کا جو نام ہے اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ کا مطلب ہے تمام شہروں کی ماں، تمام خریوں کی ماں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے شہر بنائے، رب نے جتنی بستیاں بنائی وہ یہیں سے اللہ نے بنائی ہے۔ سارے شہر، ساری بستیاں، ساری زمین جو پھیلی ہے وہ کعبۃ اللہ کے اس حصے سے پھیلی ہے۔ کعبۃ اللہ کی جگہ سے رب نے زمین کو پھیلا کر ملک بنائے، شہر بنائے، خریے بنائے، بستیاں بنائے۔ تو کعبۃ اللہ کا جو مقام ہے، کعبۃ اللہ کا جو شہر ہے، رب نے اس کو ام القریٰ کا بھی لقب قرآن پاک میں عطا فرمایا کہ تمام شہروں کی ماں۔ اور آگے روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جو زمین پر فرشتے رہتے تھے، اللہ نے
انہیں چند ذمہ داریاں عطا فرمائی، چند کام اللہ نے انہیں عطا فرمائے، وہ اپنے کاموں کا یہ بہترین انداز میں وہ اس کو ادا کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، آسمانوں پر تو نے ایک کعبہ بنایا، آسمان والوں کا ایک کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، سارے فرشتے اسی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ جب زمین پر رہنے والے جو فرشتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ مولا، جس طرح سے تو نے آسمان کے فرشتوں کے لیے چوتھے آسمان پر کعبہ بنایا جس کا نام بیت المعمور ہے، تمام آسمان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح مولا ہم زمین پر رہنے والے فرشتے ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک کعبے کا تعمیر فرما، ایک تیرا گھر یہاں پر بھی بنا، تاکہ ہم اس کا بھی طواف کریں، تاکہ ہم اس کی زیارت کریں، تاکہ ہم اس کو بوسہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، چوتھے آسمان پر جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے اسی کعبے کے نیچے بالکل اسی کے برابر زمین پر ایک کعبے کی تعمیر کرو، تاکہ تمام زمین کے فرشتے اس کا طواف کرے، تاکہ تمام زمین کے فرشتے اس کی زیارت کرے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبے کی بنیاد ڈالی۔ فرشتوں نے جب کعبے کی بنیاد ڈال دی، اب اس پر جب کعبے کی دیواریں وہ بنانے لگے تو جنت سے فرشتوں نے وہاں کے یاقوت کو لے کر آئے، وہاں کی موتیوں کو لے کر آئے، وہاں کے جتنے بھی جنت کے پتھر تھے ان جنت کے نورانی یاقوت اور موتی اور جواہرات کو لا کر یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور وہ کعبے کا طواف کرتے رہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، آپ نے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، اور فرشتوں نے جو بنیاد ڈال کر جو دیواریں انہوں نے اٹھائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیاوی پتھروں سے ان دیواروں کے اوپر کچھ دیوار آپ نے بھی تعمیر فرمائی۔ اور پھر آدم علیہ السلام جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر تھوڑی سی فرمائی۔ اور جب حضرت شیس علیہ السلام کا دور گزر گیا اور آپ کے دور کے بعد نوح علیہ السلام کا دور آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کعبے کی تعمیر وہی تھی جو فرشتوں نے بنائی تھی، کعبے کی بنیادیں وہی تھی جو فرشتوں نے ڈالی ہوئی تھی، کعبے کی دیواریں جنت کے پتھروں سے، جنت کے موتیوں سے، جنت کے جواہرات سے فرشتوں نے بنائی ہوئی تھی، اور اس پر دیواریں کچھ اضافہ فرمائی آدم علیہ السلام نے، اس کی دیواریں کچھ اونچی فرمائی حضرت شیس علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک اسی طرح کعبہ رہا، لوگ طواف کرتے رہے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کر دی اور اپنے نبی کو جھٹلا دیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عذاب کی دعا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک طوفان بھیجا، ایک طوفان آیا، ساری روئے زمین پانی سے بھر گئی، اور اتنا ایسا طوفان تھا کہ آسمان سے زمین پر سوائے پانی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساری روئے زمین پانی میں چھپ گئی تھی، پانی میں ڈوب چکی تھی، اور کعبۃ اللہ جو تھا، جو فرشتوں نے جس کو تعمیر کیا تھا، فرشتوں نے جنت کے جن پتھروں سے بنایا تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ آسمان پر اٹھا دیا گیا، اور اس طوفان کے بعد کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی طرح ہو گیا،
ایک اونچے ٹیلا اونچا پہاڑ کی طرح کعبۃ اللہ کی جگہ ہو گئی۔ اتنا پانی جس نے سارے زمین کو، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اتنا گرا کر صرف ایک ٹیلے کی طرح وہ چھوڑ چکا تھا۔ اب جب یہ حالت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ اس کی تعمیر کی ابتدا کرے۔ اب اس کے بعد جبرائیل امین آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسی اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اور میرے لیے زمین پر گھر بناؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں کیسے بناؤں اور کہاں سے تعمیر شروع کروں اور کس جگہ میں بنیادی بناؤں اور کہاں سے بنیاد ڈالوں۔ حضرت جبرائیل امین آئے، فرمایا کہ ابراہیم بتاؤ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر تعمیر کروں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس تعمیر کی ابتدا کہاں سے کروں، کہاں سے تعمیر شروع کروں، کہاں سے بنیاد ڈالوں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے اپنا پر اس مقام پر مارا جہاں کعبۃ اللہ تھا۔ جیسی آپ نے پر مارا تو زمین پر جو مٹی تھی وہ ساری مٹی ہٹ گئی۔ حضرت جبرائیل امین ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں اس زمین پر دیکھو۔ جیسی آپ نے دیکھا تو فرشتوں نے جو بنیادیں ڈالی تھی وہ ساری بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا دیکھو جتنی مٹی تھی بنیادی پر، میں نے اپنا ایک پر مارا، ساری مٹی ہٹ گئی، اور جو فرشتوں کی بنیادیں ہیں وہ بنیادیں تمہیں نظر آ رہی ہے۔ اب اس بنیاد پر تمہیں دیواریں اٹھانا ہے، اب اسی بنیاد پر تمہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ حکم سن لیا تو آپ نے تعمیر کی ابتدا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک پتھر کو آپ جمع کرتے، جتنے اطراف میں پہاڑیاں ہوتے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر آپ پتھر لاتے جاتے اور آپ پتھروں کو رکھتے جاتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کام میں آپ کی مدد فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کھڑے ہونے کے لیے آپ نے ایک پتھر بنایا ہوا تھا۔ جب آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا کھڑے ہو کر وہاں تک آپ نے پتھر رکھ دیے۔ اب اس کے اوپر دیوار کی تعمیر اور اضافہ کرنا تھا اور اونچی کرنا تھا، تو اس کے لیے آپ نے ایک مقام، ایک پتھر منگوایا، اور اس بڑے پتھر پر آپ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیوار کی تعمیر اور اونچی کرنے لگے۔ اور اس پتھر کا بھی حال یہ تھا کہ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام اس دیوار کو اونچا کرتے جاتے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ جیسے جیسے آپ اس دیوار کو بناتے جاتے پتھر اسی طرح اوپر کی جانب اور اونچا ہو جاتا۔ تو آپ نے جتنا اللہ کا حکم تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی اس پتھر سے نیچے اترے تو دیکھا آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر پر نقش ہو چکے تھے۔ اس پتھر پر آپ کے قدم کے نشان نقش ہو گئے تھے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ ابراہیم تم نے میرے گھر کی تعمیر کے لیے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، تمہاری اولاد نے اتنی کوشش کی، قیامت تک تمہارے قدم کے نشان کو کعبے کے سامنے قائم رکھوں گا، قیامت تک اس کو باقی رکھوں گا، اور ہر آنے والے کو یہ دکھاؤں گا کہ جو بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے گھر کے لیے جو محنت کرتا ہے، میرے گھر کی جو تعمیر کرتا ہے، قیامت تک اس کے نام کو دنیا میں باقی رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرے ہوئے کم و بیش 4000 سال ہو گئے، مگر آپ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر جو تعمیر کی آج تک بھی وہ پتھر باقی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نشانیوں کو اللہ باقی رکھتا ہے، جو اس کی راہ میں اپنی زندگیاں لٹاتے ہیں، جو اس کی محبت میں جیتے ہیں اور اس کی محبت میں مرتے ہیں،
مولا ان کی نشانی کبھی مٹنے نہیں دیتا، اللہ ان کا نام کبھی مٹنے نہیں دیتا، اللہ ان کی عظمت کو کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی کعبے کی تعمیر مکمل فرما دی، اب اس تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا بس میری ایک دعا ہے، میری دعا کو قبول فرما۔ آپ نے دعا کیا کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ربی جعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا کہ مولا تیرا حکم تھا، میں نے تیرے اس گھر کو تعمیر کر دیا، اب مجھے میری محنت کی مزدوری عطا فرما۔ اللہ نے پوچھا کہ ابراہیم تم کیا محنت کی مزدوری چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا میری محنت کی مزدوری یہ ہے، سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام کو جو تو دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی مکے میں آخری نبی کو پیدا فرما دے، اور میری اولاد میں میری نسل میں حضور کو پیدا فرما۔ یہ بس یہی میری اس محنت کی مزدوری ہے، یہی میری دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ اے مالک و مولا یہ جو یہاں عرب کا جو سرزمین، یہاں کا جو علاقہ ہے جہاں میں نے تیرے گھر کو تعمیر کیا، یہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، یہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، جب یہاں پر لوگ آئیں گے، جب یہاں ایک بستی بن جائے گی تو یہاں کے لوگوں کو پھل عطا فرما، یہاں کے لوگوں کو رزق عطا فرما، یہاں کے لوگوں کو برکت عطا فرما۔ آپ نے اس وقت میں دعا کی تھی، آج اسی دعا کا اثر ہے کہ عرب کی سرزمین پر نہ کھیتی نظر آتی ہے، نہ درخت نظر آتے ہیں، اس کے باوجود جس موسم میں بھی جاؤ ہر پھل بندے کو وہاں مل جاتا ہے، ہر قسم کی غذا وہاں پر مل جاتی ہے، ہر قسم کی روزی وہاں پر مل جاتی ہے، ہر قسم کا رزق وہاں پر مل جاتا ہے، بن موسم کے پھل وہاں پر مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول فرمایا، رب نے وہاں کے پھلوں میں برکت عطا فرمائی، رب نے وہاں کے رزق میں برکت عطا فرمائی، رب نے وہاں کی روزی میں برکت عطا فرمائی۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب نے قبول فرمائی، اور قیامت تک نہ کعبۃ اللہ کی روزی میں کچھ فرق آئے گا، نہ وہاں کے رزق میں کچھ کمی آئے گی، نہ وہاں کے پھلوں میں کچھ کمی آئے گی، چاہے موسم ہو یا نہ ہو، چاہے بارشیں ہوں یا نہ ہو، لیکن کعبۃ اللہ کی سرزمین پر اللہ نے رزق کو ایسے پھیلا دیا ہے کہ صبح قیامت تک وہاں پر ہر ایک کو رزق ملتا رہتا ہے، وہاں پر ہر ایک کو روزی ملتی رہتی ہے، کیونکہ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور جب یہ دعا آپ نے فرما دی تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد ابتدا میں شروعات میں کعبۃ اللہ کا جو طواف تھا اتنے زیادہ لوگ نہیں آتے تھے کعبے کے طواف کے لیے، تعمیر تو ہو گئی تھی، اللہ کا گھر تو بن گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، آپ کا زمانہ تھا، تو آپ اپنے لشکر کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ نکلے۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بڑھ گئے، جیسے آپ آگے بڑھے کعبۃ اللہ رونے لگا۔ کعبۃ اللہ نے عرض کیا کہ مولا تیرے ابراہیم نے میری تعمیر کی، مگر تیرے نبی سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی میرے آگے سے گزرے مگر انہوں نے میرا طواف نہیں کیا، میرے آگے سے گزرے، انہوں نے میری زیارت نہیں کی،
کعبۃ اللہ رونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے گھر، اے کعبہ رو مت، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے مصطفیٰ کے جو سارے امتی ہوں گے اتنے سجدے کریں گے، ان کی پیشانیوں سے تیری زمین بھر جائے گی، ان کے سجدوں سے تیری زمین بھر جائے گی، ان کی نمازوں سے تیری زمین بھر جائے گی، تیرے گھر کو، تیری دیوار کو اتنا بوسہ دیں گے، ان کے چومنے سے، ان کے بوسے سے یہ سارا گھر بھر جائے گا۔ آخری نبی کو اسی سرزمین پر پیدا کروں گا، آخری نبی تیری گود میں آئیں گے اور یہیں پر ان کی زندگی کے 53 سال گزریں گے، 50 پر 3 سال کی زندگی میرے آخری نبی یہیں پر گزاریں گے، اور ان کے امتی تیرا اتنا طواف کریں گے، تیری بارگاہ میں آ کر اتنی دعائیں مانگیں گے کہ آج تک کسی گھر کا اتنا طواف کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ آخری نبی کے امتی تجھے آ کر آباد کریں گے، آخری نبی آ کر تجھے آباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کعبۃ اللہ کو یہ کہا، کعبۃ اللہ خاموش ہو گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے نبی، آپ کعبۃ اللہ میں جائے اور جا کر وہاں پر قربانی دے۔ سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، آپ آ کر وہاں پر 3000 اونٹ کی قربانی دیتے ہیں، 3000 بکروں کی قربانی دیتے ہیں اور 3000 گائے کی قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آپ نے قربانی دی اور قربانی دے کر اپنے اللہ کو، رب کو راضی کیا، اور پھر وہاں سے سلیمان علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے اپنے تمام جتنے لوگ حاضر تھے ان تمام لوگوں سے کہا، اس سرزمین کو دیکھو، آخری نبی یہیں پر آرام فرمائیں گے، آخری نبی کی جو مزار اقدس ہوگی وہ اسی سرزمین پر ہوگی، اور جو کوئی انہیں مانے گا اور دل سے ان کا کلمہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ اور حضور علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، درمیان میں کئی ہزاروں سال کا فاصلہ، ہزارہ سال حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان گزرے ہیں۔ تقریباً 5000 سال، 4000 سے 5000 سال کا فاصلہ ہے حضور علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان۔ اور سلیمان علیہ السلام تبھی فرما رہے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ اسی جگہ پر مدینہ کو دکھا کر فرما رہے ہیں، اس سرزمین پر آئیں گے، جو کوئی دل سے انہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کی، رب نے فرمایا ابراہیم اب ساری زمین میں اعلان کرو، سب کو اعلان کر دو کہ میرا گھر تعمیر ہو چکا ہے، سارے میرے بندے میرے گھر کو آئیں اور میرے گھر کی زیارت کرے، طواف کرے، حج کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، میں اتنا کمزور ہوں کہ میری آواز چند لوگوں تک بھی نہیں پہنچتی، میں تیرے سارے زمین کے بندوں کو اپنی آواز کیسے پہنچاؤں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، تم بس اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک پہاڑی ہے جبل ابو قبیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ یدعوکم الی الحج ببیت الحرام۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندوں، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے گھر کے طواف کے لیے بلاتا ہے، اللہ تمہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنے گھر کے حج کے لیے بلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے اعلان کیا، روئے زمین پر جتنے ایمان والے تھے ہر ایک مومن نے آپ کے اعلان کو اپنے کانوں سے سنا، اور جتنے بچے اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے
انہوں نے بھی آپ کی آواز کو ماں کے پیٹ سے سنا، اور قیامت تک جتنے مومن دنیا میں آنے والے تھے ان تمام مومنوں کی روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان سنا، اور اس اعلان کو سن کر جس نے لبیک کہا اللہ نے سب کو حج نصیب فرما دیا۔ جتنی روحوں نے، جتنے ایمان والوں نے اور جتنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سن کر ایک مرتبہ اگر لبیک کہا اللہ نے ایک مرتبہ حج نصیب فرمایا، جتنے نے 2 مرتبہ لبیک کہا اللہ نے 2 مرتبہ حج نصیب فرمایا، کسی نے 3 مرتبہ لبیک کہا اللہ نے 3 مرتبہ حج نصیب فرمایا۔ جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سن کر لوگوں نے لبیک کہا رب نے اتنی مرتبہ انہیں حج نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان سب نے سنا، رب نے سب کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی۔ جیسے یہ اعلان ہوا حج کے لیے، اب اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف لوگوں کا آنا شروع ہوتا ہے، اب یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے، طواف شروع ہوتا ہے، اور پھر بیان کیا گیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں من ملکا زادن و راحلتن، حضرت علی نے فرمایا اللہ نے جس بندے کو حج کی طاقت عطا فرمائی ہو، اللہ نے جس بندے کو طواف کعبہ کی طاقت عطا فرمائی ہو، وہ حج کر سکتا ہو، حج کو جا سکتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر اس نے حج نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حضور نے، حضرت علی نے اتنی سختی سے فرمایا اللہ ایسے بندے کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ ایسے بندے پر نظر رحمت نہیں کرتا، وہ چاہے جیے یا چاہے مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجوسی ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے، اس کے کسی چیز سے اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب اس کو طاقت عطا فرمائی ہے وہ جا سکتا ہو، اس کے باوجود وہ حج کو جا نہیں رہا، وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہگار ہے، خدا کی نظر میں بہت بڑا نافرمان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آج کتنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا نہیں فرمائی، رب نے کتنے بندوں کو آج مال عطا نہیں فرمایا، روزی عطا نہیں فرمائی، رزق عطا نہیں فرمایا، جو حج کو جانے کی طاقت رکھ سکتے ہو اور اس کے باوجود بھی جا کر اللہ کے گھر کا طواف نہ کرے اور حج نہ کرے، زیارت نہ کرے، مال کی محبت میں وہ اپنے مقام پر رک جائے، مال کی محبت اور حرص و لالچ کی وجہ سے وہ طواف کعبہ اگر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زندگی سے سکون کو اٹھا لیتا ہے، جس کو رب نے طاقت تو دی ہے مگر وہ رب کے گھر کو جا کر حج نہیں کر رہا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی کو حج کرنا ہو، حضور نے فرمایا حج کرنا ہو جلد کیا کرو، عمرہ کرنا ہو جلد کیا کرو، اس میں دیر مت کیا کرو، کیونکہ شیطان تمہارے ذہن کو بدل دے گا، تم سوچو گے اس سال کروں گا، پھر خیال آئے گا آئندہ سال کروں گا، پھر خیال آئے گا آئندہ سال کروں گا۔ شیطان تمہارے ذہن کو بدل دیتا ہے، تمہارے ارادے کو بدل دیتا ہے، اور پتہ نہیں موت تمہیں کب آ جائے، تم سوچ رہے ہو کہ اور چند دن کے بعد جائیں گے، اور چند دن کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، مگر اچانک سے اگر موت آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جب کبھی بھی حج کرنا ہو تو جلد کیا کرو، اس کو کل تک کے لیے نہ ٹالو، آگے نہ بڑھاؤ، کیونکہ ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا کعبۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا آج مجھے اجازت عطا فرما، میں تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، روضہ رسول پر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کو اجازت عطا فرمائے، کعبۃ اللہ روضہ رسول پر حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ آقا آج قیامت کا دن ہے اور آپ اپنی امت کو لے کر بڑے پریشان حال ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ اے اللہ کے گھر
اے مکہ مکرمہ، اے کعبۃ اللہ، یقیناً آج قیامت کا دن ہے اور مجھے اپنی امت کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری امت کے ساتھ آج کیا ہوگا۔ میری امت میں نیک بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، پتہ نہیں اللہ میری امت کے بندوں کے ساتھ، میری امت کے گناہ گاروں کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے۔ تو یہ کعبۃ اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آقا، آج کے دن 3 لوگوں کی آپ فکر نہ کریں، آج کے دن 3 لوگوں کے تعلق سے آپ ہرگز نہ سوچیں، میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگوں گا، میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ سے پوچھا کہ اے کعبۃ اللہ بتا، وہ 3 لوگ کون ہے کہ آج جن کے حق میں تو دعا کرے گا، آج جن کی شفاعت تو اللہ کی بارگاہ میں کرے گا؟ کعبۃ اللہ کہتا ہے کہ آقا، آپ کی امت میں جس بندے نے میرا طواف کیا، آج آپ اس بندے کے تعلق سے فکر نہ کرے، آج اس طواف کرنے والے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کروں گا، میں عرض کروں گا کہ مولا اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، اس کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو طواف کرنے والے کے لیے کعبے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور کعبۃ اللہ کی دعا کے صدقے میں اس طواف کرنے والے کو مولا جنتی بنا دیتا ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کہتا ہے کہ حضور، آج ایک دوسرا بندہ بھی ایسا ہے، اس کی فکر بھی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا دوسری قسم کا کون بندہ؟ کعبۃ اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ میرے طواف کی نیت سے، میری زیارت کی نیت سے اپنے گھر سے تو نکلا، مگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کو میرے گھر تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا، اس کو کعبۃ اللہ پہنچنا نصیب نہیں ہوا، مگر گھر سے نکلا تھا زیارت کے لیے، گھر سے نکلا تھا حج کے لیے، گھر سے نکلا تھا عمرہ کے لیے، مگر راستے میں اگر انتقال ہو گیا تو کعبۃ اللہ کہتا ہے آج ایسے بندے کے حق میں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ مولا، اس نے بھلے ہی اپنی زندگی میں گناہ کیے ہوں، نافرمانی کی ہو، مولا تجھ کو ناراض کیا ہو، عبادتیں چھوڑی ہو، لیکن میرے طواف کی نیت سے یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا تھا مگر میرے گھر تک پہنچ نہیں سکا، آج اس کو بھی مغفرت عطا کر کے جنتی بنا دے۔ یہ کعبۃ اللہ دعا کرتا ہے اس بندے کے لیے جو اس کی طواف کی نیت سے گھر کو نکلتا ہے۔ اور پھر کعبۃ اللہ نے کہا کہ حضور ایک تیسرا بندہ ہے، تیسرا وہ شخص جس کے دل میں کعبۃ اللہ کی زیارت کی خواہش تھی، کعبۃ اللہ کے دیدار کی آرزو تھی، مگر دنیا میں کوئی اسباب بن نہیں سکے، مالی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے دل میں کعبے کی طواف کی آرزو رکھ کر ہی مر گیا۔ آرزو تھی کہ کعبۃ اللہ کا دیدار کروں، آرزو تھی گنبد خضرا کی زیارت کروں، آرزو تھی مصطفیٰ کی جالیوں کو چوموں، حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کروں، مقام ابراہیم پر جاؤں، مگر دل میں اسی آرزو کو رکھ کر دنیا سے چلا گیا، غربت کی وجہ سے جا نہیں سکا، بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکا، تنگدستی کی وجہ سے جا نہیں سکا، اپنی زندگی کی مشکلات کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ تو قیامت کے دن کعبۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا، اس بندے نے اپنی زندگی میں ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے، میرے گھر کی زیارت کے لیے مولا یہ دل سے تڑپتا تھا، دل میں شوق رکھتا تھا، اگرچہ کہ پہنچا نہیں، لیکن اس کے دل میں جو میری محبت ہے، جو کعبے کی محبت ہے، مولا اس محبت کے صدقے میں آج اس کو جنتی بنا دے۔ کعبۃ اللہ اس کے حق میں دعا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کعبے کی دعا کو قبول کر کے اس بندے کو اس کی مغفرت فرما کر اس کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ شفاعت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے، اور اس کا طواف کرنے والوں کے لیے، اس سے محبت کرنے والوں کے لیے، اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ مومن حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے،
وہ کعبے تک پہنچ نہیں سکا، کعبے کا دیدار بھی نہیں کر سکا، زیارت بھی نہیں کر سکا، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نام سے ایک فرشتے کو کعبۃ اللہ میں بھیجتا ہے، وہ قیامت تک ہر سال اس بندے کے نام سے ایک حج اور ایک عمرہ ادا کرتے رہتا ہے، اور قیامت تک وہ اس کے نام سے حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا، اور اس کا ثواب اس بندے کی روح کو پہنچاتا رہے گا۔ یہ صرف دل میں آرزو رکھ کر جانے کا یہ حال ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی شخص اگر کعبہ پہنچ گیا، کعبۃ اللہ پہنچ گیا، زیارت بھی کر لی، مدینہ منورہ پہنچ بھی گیا، زیارت کر لی، اور وہیں پر اللہ نے اس کو موت عطا فرما دی، وہیں پر وہ شخص انتقال کر گیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو قبر سے اٹھائے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوگا۔ اور جس بندے کو رب نے مکہ کی سرزمین پر موت عطا فرما دی، جس بندے کو رب نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر موت عطا فرما دی، اس کے لیے تو عید ہے، اس کے لیے تو وہ موت نہیں ہے، وہ موت اس کے لیے عید ہو جاتی ہے، وہ موت اس کے لیے آخرت کے لیے جنت کا ایک پروانہ بن جاتی ہے، اس کے جنت کے لیے یہ سب سے بہترین راستہ بن جاتی ہے۔ مولا بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر جس بندے کا انتقال ہو جائے، نہ اس سے حساب ہوگا، نہ اس سے سوال ہوگا، نہ اس سے کچھ پوچھا جائے گا، نہ اس کو پل صراط پر سے گزارا جائے گا، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، اور قیامت کے دن مولا بغیر حساب کے اس کو ایک لمحے میں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں کے زیارت کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا، جہاں پر جانے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے کلام پاک میں حکم دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص حج کو جائے اور میدان عرفات میں کھڑے ہو جائے، میدان عرفات یہ جہاں پر 9 ذی الحجہ کو حاجی کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میدان عرفات میں کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو کوئی شخص میدان عرفات میں کھڑے ہو کر یہ سوچے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اپنی دعا کے قبول ہونے میں کسی نے شک کیا، تو حضور نے فرمایا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے جو میدان عرفات میں کھڑا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے دعا قبول کیا یا نہیں کیا، دعا کے قبول ہونے میں شک کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ گار۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رب سے جو مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک دعا قبول فرماتا ہے، ہر مانگی ہوئی دعا کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر علامہ نصفی بیان فرماتے ہیں، ہم جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں نماز میں التحیات کے بعد، درود ابراہیم پڑھنے کا جو ہمیں حکم ملا، حضور نے فرمایا اپنی امت سے کہ جب کبھی تم نماز پڑھو، چاہے سنت پڑھو یا فرض پڑھو، نفل پڑھو، واجب پڑھو، جو نماز پڑھو، قاعدے میں اگر بیٹھے ہو، چاہے 2 رکعت کا قاعدہ ہو یا 4 رکعت کا قاعدہ ہو یا مغرب کے 3 رکعت کا قاعدہ ہو، ہر قاعدے میں ہم تمام کے لیے حکم ہے، اگر سلام پھیر رہے ہیں تو سلام سے پہلے ہم درود ابراہیم پڑھیں۔ سلام سے پہلے درود ابراہیم پڑھنے کا جو حکم حضور نے ہمیں عطا فرمایا، یہ کس لیے عطا فرمایا اور یہ کیا ہے درود ابراہیم؟ کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، ابراہیم علیہ السلام پر برکت بھیج، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر برکت بھیج، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، ان کے بیوی بچوں پر رحمت بھیج، ان پر برکت بھیج۔ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں،
اب یہ اللہ نے کیوں، حضور نے کیوں حکم دیا؟ ہمیں یہ کیوں حکم دیا کہ نماز میں ہم ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجیں؟ اللہ سے دعا کرے کہ مولا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر، ان کی بیوی پر مولا تو درود بھیج، رحمت بھیج، برکت بھیج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علامہ نصفی بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کعبے کی تعمیر کو مکمل کیا، عرض کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا عرض کیا کہ مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جو کوئی کعبۃ اللہ کا حج کرے امت محمدیہ میں تیرے مصطفیٰ کا امتی، اگر جو کوئی بوڑھا کعبے کا حج کر لے، مولا میں دعا کرتا ہوں اس بوڑھے کا حج قبول فرما اور اس کی مغفرت اور بخشش فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے بوڑھے حاجیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کا حج قبول ہونے کی دعا فرمائی، ان کی مغفرت کی دعا فرمائی، ان کی شفاعت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، امت محمدیہ کے جتنے بوڑھے کیا کعبۃ اللہ کا حج کریں گے، تمہاری دعا کے صدقے میں ان کا حج قبول بھی کروں گا، اور تمہاری دعا کے صدقے میں قیامت کے دن وہ جنتی بھی بن جائے گی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میں تیرا نبی اسماعیل ہوں، جوان ہوں، امت محمدیہ میں جتنے جوان حج کریں ان جوانوں کا حج قبول فرما، اور میری دعا کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، اور ان تمام کو جنتی بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسماعیل، امت محمدیہ کے نوجوان جو بھی حج کریں گے تمہاری دعا کے صدقے میں ان کا حج قبول کرتا ہوں، قیامت کے دن تمہاری شفاعت کے صدقے میں انہیں جنتی بناتا ہوں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھی بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا امت محمدیہ میں جو لوگ جوانی کے عمر سے آگے بڑھ چکے، جوانی اور بڑھاپا کے درمیان جو ادھیڑ عمر کے لوگوں نے اگر کعبے کا حج کیا، ان کے لیے مولا میں دعا کرتا ہوں ان کے حج کو قبول فرما، ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسحاق، تمہاری دعا کو بھی قبول فرماتا ہوں، امت محمدیہ کے جو جوان اور بڑھاپے کے درمیان ادھیڑ عمر میں جو لوگ طواف کریں گے میں ان کو بھی قیامت کے دن جنت میں داخل فرماؤں گا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام آتی ہیں، حضرت بی بی سارہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، یہ آ کر فرماتی ہیں اے مالک و مولا، امت محمدیہ میں جتنی عورتیں بھی مولا حج کریں تمام عورتوں کا حج قبول فرما، ان کی مغفرت و بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی سارہ کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ تمہاری دعا کے صدقے میں امت محمدیہ کی ساری عورتوں کا حج قبول کرتا ہوں اور ان کی مغفرت کر کے انہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی بیوی ہیں، یہ آ کر عرض کرتی ہیں کہ مولا امت محمدیہ میں جتنی باندیاں، جتنی کنیزیں تیری بارگاہ میں آ کر حج کرے، ان باندیوں کو، ان کنیزوں کو، ان غلاموں کے حج کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما۔ رب نے فرمایا اے ہاجرہ، تمہاری دعا بھی قبول ہوتی ہے، امت محمدیہ کے تمام غلام، تمام باندیاں، کنیزیں، ہر ایک کے حج کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ جب ان تمام نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی اولادیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت بی بی ہاجرہ نے، حضرت بی بی سارہ نے، امت محمدیہ کے ہر ایک حاجی کے حق میں دعا مانگی، تو حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں، جب ان سب نے مل کر ابراہیم نے اور ان کے خاندان نے جب تمہارے حق میں دعا مانگی ہے تو تمہارا بھی تو فرض ہے ہر نماز میں تم درود ابراہیم پڑھ کر ان کے لیے دعا مانگا کرو۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں درود ابراہیم پڑھنے کا حکم دیا کہ انہوں نے ہم تمام کے لیے جو بھی طواف کعبہ کرے اس کے لیے انہوں نے اتنی دعا مانگی، سارے ان کے خاندان نے دعا مانگی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ اپنی امت کو حکم دو کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر، ان کے بیوی پر اور ان کے سارے خاندان پر ہر نماز میں رحمت کی دعا کرے، ہر نماز میں ان پر درود بھیجے، ہر نماز میں ان کے پر برکت بھیجے، ان کے لیے دعا مانگا کرے۔ اسی لیے درود ابراہیم یہ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا
جو کوئی شخص اپنے دل میں اگر کعبۃ اللہ سے سچی محبت رکھتا ہو اور کعبۃ اللہ سے سچا شوق رکھتا ہو، دل میں کعبے کی زیارت کا، مدینہ منورہ کی زیارت کا دل میں شوق اور محبت اس کی سچی ہو، اور اس نے سوچا کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق اور محبت تو رکھ رہا ہوں لیکن دیدار نہیں ہو رہا، کعبۃ اللہ کی جدائی میں اور حضور کے گنبد خضرا کی زیارت نہ ہونے کی وجہ سے، حضور کے زیارت سے جدا ہونے کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے جدا ہونے کی وجہ سے اس شوق میں، اس غم میں اگر اس کی آنکھوں سے محبت سے جب آنسو نکلتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کیوں مجھے کعبہ کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، کیوں مجھے گنبد خضرا کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، یہ سوچ کر جب بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرے بندے نے میرے گھر کی دیدار کو یاد کر کے، میرے گھر کے دیدار کے شوق میں یہ رو رہا ہے، تم گواہ رہنا، اس کے ایک آنسو کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کی میں نے مغفرت اور بخشش فرما دی ہے، اس کے آنسو جو نکل رہے ہیں ان آنسوؤں کے بدلے میں اس کے گناہوں پر میں نے پردہ فرما دیا ہے، اس کے گناہوں کو چھپا دیا ہے اور اس کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ ابھی یہ پہنچا نہیں، صرف اپنے دل میں شوق رکھ کے، زیارت کا شوق رکھ کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کے صدقے میں اس کے گناہ کو مٹاتا جا رہا ہے۔ کعبۃ اللہ سے محبت، کعبۃ اللہ کا شوق، مدینہ منورہ کی زیارت، مدینہ منورہ کی زیارت کا شوق اور یہ محبت رکھنا یہ ہر ایمان اور مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہر مومن کو چاہیے اپنے دل میں کعبے کا شوق پیدا کرے، ہر مومن کو چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کی زیارت کا شوق پیدا کرے، ہر مومن کو چاہیے یہ حضور کے روضہ مبارک کے دیدار کا شوق اپنے دل میں پیدا کرے۔ جب یہ شوق پیدا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نعمتیں عطا فرمائے گا، خدا اس بندے کے جانے کا غیبی طریقے سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کعبۃ اللہ پہنچتا ہے اور کعبۃ اللہ پر پہلی نظر جب بندے کی پڑتی ہے اور پہلی نظر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا بھی مانگے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا، وہ پہلی نظر کعبے کو دیکھ کر رب سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یقیناً عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کعبۃ اللہ کو جب پہلی نظر دیکھیں تو سب سے پہلے بہترین دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ساری دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس میں جمع کر دی ہیں، کوئی نعمت دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت نہیں چھپی، ساری نعمتیں اس کے اندر آ گئی۔ آپ الگ الگ کر کے 1000 دعائیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خاندان کے لیے، ایک ایک کی ہزاروں دعائیں یاد کر کے کہنے سے بہتر ہے بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایک دعا پڑھ لیں، اس ایک دعا میں ہزاروں دعائیں آ جاتی ہیں، ہزاروں دعائیں ایک دعا میں آ گئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب دنیا میں ہمارے لیے جو نعمت بہتر ہے وہ نعمت عطا فرما، آخرت کی جو تیری نعمت ہیں وہ نعمتیں بھی عطا فرما، دنیا کی اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بھی دے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما۔ اب اس سے بڑھ کر ایک مومن کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کہ دنیاوی آخرت کی ساری نعمتیں اللہ نے اس دعا میں رکھ دی ہیں اور جہنم سے نجات کے لیے بھی اللہ نے اس دعا میں رکھ دیا ہے، بس یہ ایک دعا مانگیں گے ساری دعائیں اسی میں شامل ہو جائے گی۔ اور جب کوئی شخص کسی حاجی کو چھوڑنے کے لیے سفر پر جب جاتے ہیں، کوئی حج پہ جا رہے ہوں، جب انہیں رخصت کرنے کے لیے جب ان کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ساتھ جانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔
حاجی کو سفر پر رخصت کے لیے ساتھ جانا اور انہیں رخصت کرنا اور لے جا کر انہیں ہوائی جہاز تک چھوڑنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ حضرت حزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس نے اب پانی گرم کرنا چاہا، جب وہ پانی گرم کرنے کے لیے اس نے لکڑیاں جمع کی اور ساتھ میں اس کو ایک اونٹ کی ہڈی مل گئی، اس نے اس اونٹ کی ہڈی کو اس آگ میں ڈالا تاکہ جلد سے جلد پانی گرم ہو جائے۔ جیسی آگ میں ڈالا وہ اونٹ کی جو ہڈی تھی وہ اڑ کر آگ سے باہر آ گئی۔ اس نے دوسری مرتبہ اس ہڈی کو آگ میں ڈالا، وہ دوسری مرتبہ بھی اڑ کر آگ سے باہر آ گئی۔ تیسری مرتبہ بھی اس بندے نے اس ہڈی کو آگ میں ڈالا تاکہ وہ جلے اور جلد سے جلد پانی گرم ہو جائے۔ تیسری مرتبہ وہ ہڈی آگ سے اڑ کر اس کے سینے سے آ کر چمٹ جاتی ہے۔ وہ بندہ عرض کرنے لگتا ہے، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ زبان حال سے عرض کرتا ہے، یہ تو ایک عام سے ہڈی ہے، جب کبھی بھی آگ میں ڈالی جاتی ہے یہ جل جاتی ہے، آج کیا ہو گیا؟ میں آگ میں ڈال رہا ہوں، یہ آگ سے اڑ کر باہر آ رہی ہے۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، یہ ایک ایسے اونٹ کی ہڈی ہے کہ اس اونٹ نے ایک حاجی کو اپنے اوپر سوار کر کے یہ کعبۃ اللہ لے جا کر چھوڑ کر آیا ہوا تھا۔ رب نے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، اگر کوئی حاجی جانور پر بھی بیٹھ جائے اور جانور لے جا کر اس کو حج کو چھوڑ کر آئے، ایسے اونٹ کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ بس ایک اونٹ کا جب یہ حال ہے جو صرف حاجی کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اس اونٹ نے نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ کعبے کا طواف کیا، نہ کعبے کی زیارت کی، نہ آب زمزم اونٹ نے پیا، نہ اس اونٹ نے کعبۃ اللہ کے کھجور کھائے، نہ اس نے وہاں کوئی رکن ادا کیا، صرف وہ ایک جانور ہے، سواری ہے، جا رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجی کے لیے جا کر چھوڑنا، حاجی کو رخصت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ رب فرماتا ہے حاجی میرا مہمان ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 گنہگاروں کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ 400 گنہگاروں کی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ 400 گنہگاروں کو اپنے خاندان کے ایک حاجی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کی مغفرت کرا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے حاجی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حج نصیب کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، حج نصیب ہونا۔ اور حج جب نصیب ہو جاتا ہے، حج جب بندے کو ہو جاتا ہے، اس کے بعد زندگی کو بدل دینا چاہیے۔ حج کے بعد زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے۔ حج کیا ہے؟ حج یہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے کہ اس کی پچھلی زندگی میں جو بھی برائیاں تھیں، جب وہ اللہ کے گھر کو جا کر حجر اسود کا بوسہ دے کر رب کی بارگاہ میں جب وہ طواف کر لیتا ہے، وہ پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ مولا آئندہ زندگی میں ویسے گزاروں گا جیسے تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو جیسے دیکھنا چاہتا ہے، جیسی تیری مرضی ہے، جیسی تیری خوشی ہے، اپنی زندگی کو میں واپس جا کر ویسے گزاروں گا۔ واپسی کے بعد اگر جس حاجی کی زندگی نہ بدلی تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ جو حج کو جا کر آنے کے بعد بھی وہ سود کھا رہا ہے، حج کر آنے کے بعد بھی جھوٹ بول رہا ہے، حج کر آنے کے بعد بھی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، وہ حج کر آنے کے بعد بھی وہ جوے بازی میں لگا ہوا ہے، وہ حرام کے ذریعے سے مال کما رہا ہے، تمام کے تمام گناہوں میں وہ ڈوبا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ اس نے حج تو کیا مگر اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ حج کے قبول ہونے کی سب سے بہترین نشانی حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جاننا ہو، اگر کوئی بندہ حج کر آئے، اس بندے کو اگر یہ جاننا ہو اللہ نے میرا حج قبول کیا یا نہیں کیا، حضور نے فرمایا اس کی بہترین نشانی یہ ہے حج کو جا کر آنے کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔
وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ تہجد گزار بن جاتا ہے، وہ ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے، خبر کی تیاری میں لگ جاتا ہے، دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کر لیتا ہے، اس کے چہرے میں تبدیلی آ جاتی ہے، چہرے سے سجدوں کا نور ٹپکتے رہتا ہے، اس کے جسم سے نماز کا نور ٹپکتے رہتا ہے، وہ دنیا کی حرص کو دل سے نکالتا ہے، مال کی حرص کو دل سے نکالتا ہے، محبت دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے، خبر کی فکر کو پیدا کرتا ہے، موت کی فکر کو پیدا کرتا ہے، جہنم سے نجات کے لیے دعا مانگتا ہے، راتوں میں اٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ جس بندے کی زندگی حج کے بعد اگر ایسی ہو گئی تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہو، زندگی بدل گئی اور نیک بن گئے تو سمجھ جاؤ حج قبول ہوا۔ اگر حج کے بعد بھی زندگی نہ بدلی، وہی زندگی رہی، وہی تمام گناہ رہے، وہی تمام اللہ کی نافرمانی رہی، تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس بندے کا حج قبول نہیں فرمایا ہے۔ اور حج ہمیشہ حلال مال کا قبول ہوتا ہے، حلال مال کا حج قبول ہوتا ہے، حرام مال کا حج کبھی قبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ چلو کہ دنیا میں جیسا بھی ہو میں پہلے کما لوں جما لوں، جا کے حج کر کے توبہ کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ کوئی سود کے ذریعے سے مال کما رہا ہے، کوئی جوے بازی سے مال جما رہا ہے، کوئی گناہ کر کے حرام کے ذریعے سے مال کو کما رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے ایک مرتبہ حج کر کر آ جائیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، تھوڑا سا مال خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، کوئی اچھے کاموں میں لگا دوں گا، اور کچھ حج کر دوں گا، 2-3 عمرہ کر لوں گا، اور اس کے بعد اللہ سب معاف کر دے گا، نیک بن جاؤں گا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس خیال کو ذہن سے نکالے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کے ذریعے سے کمائے ہوئے مال سے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دگنا گناہ اور دگنا عذاب عطا کرتا ہے۔ حج تو قبول ہونا بہت دور کی بات ہے، حرام کی کمائی سے اگر اس نے زکوٰۃ دیا، صدقہ کیا یا حج کیا، اس کو عذاب دگنا ہوگا، دگنا عذاب ہوگا، بڑا سخت ترین عذاب، اور ایسا عذاب کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی آپ بڑی پیاری روایت نقل فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج کر کے واپس اپنے گھر آ رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ساتھیوں نے اسی راستے میں جہاں قبرستان تھا اس کو اپنے ساتھی کو دفن کر دیا۔ اب یہ شخص ابھی تازہ حاجی ہے، ابھی حج کر کے آ رہا ہے، ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، ابھی حج سے فارغ ہوا، اب گھر کو جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا اور ساتھیوں نے دفن کر دیا۔ ایک ساتھی کی کلہاڑی تھی جس سے اس نے قبر کھودی تھی، اب اس کی کلہاڑی قبر میں رہ گئی، اس نے سوچا کہ میری کلہاڑی رہ گئی ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، جا کر وہاں سے کلہاڑی لے لوں۔ وہ گیا، اس نے قبر سے مٹی ہٹائی، قبر کے اندر اس نے کلہاڑی چھوڑی تھی، جیسی قبر سے مٹی ہٹائی وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کا حاجی ساتھی ہے اس کو کلہاڑی کی لکڑی ہوتی ہے، اس کلہاڑی سے اس کے ہاتھوں کو پیروں کو الٹا کر کے باندھ دیا گیا اور سر سے لے کر پیر تک آگ میں جل رہا ہے۔ ابھی حج ہوا ہے، ابھی حج کر کے آیا ہوا ہے، اس نے ایک گناہ ایک نافرمانی نہیں کی، لیکن ابھی حج سے آیا ہوا انتقال ہوا، خبر میں دیکھا کہ خبر آگ سے بھری ہوئی ہے، اسی کلہاڑی کی لکڑی سے ہاتھ پیر الٹا کر کے باندھ دیے گئے ہیں، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً خبر میں پر مٹی ڈال دی اور واپس آئے گھر پر، اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے شوہر کا کیا عمل تھا، تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ وہ تو حج کر کے ہمارے ساتھ آیا لیکن قبر آگ سے بھر گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا دراصل بات یہ ہے میرا جو شوہر حج کے لیے گیا ہوا تھا، یہ حج کو گیا تھا، حرام مال لے کر حج کو گیا ہوا تھا، حلال مال سے حج نہیں کیا، اپنی محنت کی کمائی سے حج نہیں کیا، اپنے ساتھی کا مال چوری کیا اور اس چوری کیے ہوئے مال کو لے جا کر حج کر کے یہ واپس آیا۔ تو کہا اس کے ساتھیوں نے اسی چوری کیے ہوئے مال سے حج کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج اسے یہ سزا عطا فرمائی ہے، یہ سزا ہوگی، سخت ترین سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذریعے سے جتنا بھی عطا کیا ہو، حلال ذریعے سے اپنا مال کمائے، حلال ذریعے سے اس کو جمع کرے اور پھر اس سے صدقہ کرے، خیرات کرے۔ حضور نے فرمایا حلال کمائی سے جو بندہ حج کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس حج کر کے گھر پہنچنے تک وہ جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حلال مال سے حج کرنے والے کے لیے ہر قدم پر 70 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حلال مال کی برکت ہے، اور جب یہ نہ ہو، حرام مال ہو، تو سمجھ جاؤ وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آخری وقت ایسا آئے گا امت پر، حضور نے فرمایا آخری زمانہ ایسا ہوگا لوگ حج کریں گے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، عمرہ کریں گے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کوئی حج عزت کے لیے کرے گا، یہ سوچ کر کے حج کو جا کر آؤں گا لوگ حاجی صاحب کہیں گے، کوئی عزت کے لیے حج کرے گا۔ حضور نے فرمایا کوئی نام کے لیے حج کرے گا، کوئی شہرت کے لیے حج کرے گا، کوئی دکھاوے کے لیے حج کرے گا۔ لوگ عمرہ کو بھی جائیں گے تو یہ سوچ کر نہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، بلکہ یہ سوچ کر جائیں گے کہ بہت دن ہوا کہیں سیر و تفریح کے لیے نہیں گئے، اگر باہر کہیں گھومنے جائیں گے تو 40-50 ہزار خرچ ہوں گے، چلو اور 10-20 ہزار ڈال کر جائیں گے، عمرہ بھی ہو جائے گا، گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا، خریداری بھی ہو جائے گی، شاپنگ بھی ہو جائے گی، یہ سوچ کر عمرہ جائیں گے۔ یہ حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ حج اور عمرہ سیر و تفریح کی جگہ ہو جائے گی۔ جیسے سیر و تفریح کے لیے ہم کئی تاریخی مقامات پر جاتے ہیں، تاریخی جگہوں پر جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ بھی آخری زمانے میں قیامت سے پہلے پہلے سیر و تفریح کی جگہ ہو جائے گی۔ عبادت کی نیت ختم ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ختم ہوگا، لوگ صرف اور صرف گھومنے پھرنے کی نیت سے جائیں گے، وہاں جا کر خریداری کر آئیں گے، کوئی سونا خرید کر لائے گا، کوئی کپڑے خرید کر لائے گا، کوئی وہاں کی چیزیں خرید کر لائے گا۔ حج کو جانے کا مقصد خریداری نہیں ہے، حج کو جانے کا مقصد شاپنگ نہیں ہے، حج کو جانے کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے، حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنا مقصد ہے، اپنی مغفرت کروانا مقصد ہے، اپنی بخشش کروانا مقصد ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت صحیح رہی اللہ تعالیٰ بغیر حج گھر میں بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نیت صحیح رہی، اگر نیت صحیح نہ ہو آپ 100 حج کر لے، اگر نیت صحیح نہ ہو ایک حج کا ثواب نہیں ملتا۔ اپنی نیتوں کو، اپنے دلوں کو صحیح کرے، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو صحیح کرے، اللہ سے دعا کرے کہ مولا ہم تمام کو حج مقبول نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہر مومن کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، ہر مومن کو حجر اسود کو چومنا نصیب فرمائے، ہر مومن کو صفا و مروہ کی سعی نصیب فرمائے، ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کا طواف نصیب فرمائے، ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، 5 وقتہ نماز کا پابند ہمیں بنائے، مولا ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، مولا ہماری زندگیوں میں دینداری عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، مولا ہمیں تہجد گزار بنا دے، مولا ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، الہ العالمین ہم تمام کے اعمال میں اخلاص و للہیت عطا فرما، مولا ہماری عبادتوں میں سچائی عطا فرما، مولا ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، مولا دنیا اور آخرت میں اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، دنیا و آخرت میں اپنی خصوصی انعامات فرما، اپنی خصوصی مغفرت و بخشش ہمیں نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔